بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. قابل احترام بھائیو، دوستو اور بزرگو، دین اللہ نے کیوں دیا ہے؟ جنت اس کا عوض ہے، لیکن دین کے ملنے کا مقصد کچھ اور ہے. دین پہ چلنے کا نتیجہ جنت ہے، لیکن دین پر چلنے کا مقصد کچھ اور ہے. اور وہ مقصد کیا ہے؟ کہ دنیا کی زندگی خوبصورت بن جائے، دنیا کی زندگی آسان ہو جائے، مختلف لوگوں سے ملنا جلنا آسان ہو جائے، ان کی محبتیں مل جائیں، ان کے ساتھ جوڑ پیدا ہو جائے. چاہے یہ جوڑ بھائی بھائی کا ہو، چاہے بہن بھائی کا ہو، چاہے ماں باپ کا ہو، چاہے اولاد اور والدین کا ہو، یا چاہے سب سے امپورٹنٹ جوڑ میاں اور بیوی کا ہو. جب دین زندگیوں سے نکلتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اثرات رشتوں پر پڑتے ہیں. آج جو آپ کو ہم سیگمنٹ جو توبہ کا سنوائیں گے وسیم بھائی سے، آپ کو پتہ چلے گا بے دینی کے ثمرات کیسے انسانوں کے تعلقات کو برباد کرتے ہیں. میری شادی میرے والدین نے اپنی پسند سے کی تھی. منگنی ہوئی، منگنی کے بعد میں بھی اکثر منگیتروں کی طرح اپنے منگیتر سے بہت زیادہ رابطہ رکھنے لگی تھی. اس وقت یونیورسٹی میں فائنل ایئر میں پڑھتی تھی. جب طویل گفتگو ہوتی ہے تو بہت ساری نجی باتیں بھی قدرتی طور پر موضوع گفتگو بن جاتی ہیں. اسی طرح میرے اور میرے منگیتر کے مابین بھی گفتگو ہوتی تھی، خصوصاً میری کلاس اور یونیورسٹی فیلوز کے بارے میں. چونکہ وہ میرا منگیتر تھا، اس لیے میرے دل میں فطری محبت اور اعتماد موجود تھا. بس میں یونیورسٹی میں مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں اس کو بتاتی رہتی، اور وہ قرید کے ہر بات پوچھتا رہتا تھا. یہ سلسلہ خاصے عرصے تک یوں ہی چلتا رہا. پھر ہماری شادی ہو گئی. تب مجھے اندازہ ہوا کہ میرے بارے میں جو مختلف باتیں وہ مجھ سے اگلواتا تھا، وہ معلومات اس کے لیے بہت اہم تھی، اس لیے کہ وہ انہی باتوں اور مختلف کزنز اور کلاس فیلوز سے میرے تعلقات کو نشانہ ہدف بنا کر مجھے تانے دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا. یہ معاملہ آگے بڑھتا رہا، اور آگے بڑھتے بڑھتے یہ شک اس حد تک چلا گیا کہ وہ خاندان کے ہر مرد سے میرا ناجائز تعلق جوڑ کر مجھ پر شک کرتا، اور اتنا زیادہ کرتا کہ مجھے کبھی کبھی تو خود بھی اپنے بارے میں بدگمانی سی محسوس ہونے لگتی کہ کہیں میں ہی تو غلط نہیں ہوں. پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میرے ہاں یکے بعد دیگرے 2 بیٹیوں کی پیدائش ہوئی. اچھا. اس سے میرا شوہر اور سسرال والے شدید ناخوش تھے. اس کے بعد میرے شوہر کی ملازمت بیرون ملک ہو گئی. پچھلی مرتبہ جب وہ گھر آئے تو میں امید سے ہو گئی، جس کی اطلاع میں نے ان کو ان کی بیرون ملک روانگی کے بعد دے دی. لیکن میں نے ان کے رویے میں اس حوالے سے عجیب و غریب قسم کا شک دیکھا. اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میرے ہاں بچی کی ولادت 8ویں ماہ ہی ہو گئی. بس پھر تو جیسے گھر میں طوفان آ گیا. اس نے مجھے فون کر کے انتہائی غلاظت بھرے الزامات لگائے. میں روتی رہی، چیختی رہی، چلاتی رہی، اپنی پاک دامنی کا یقین دلاتی رہی، لیکن وہ پہلے ہی 2 بیٹیوں کی پیدائش کا قصوروار مجھے ہی ٹھہراتا تھا. اب تیسری بیٹی اس کے لیے ناقابل برداشت تھی، اور بالآخر اس نے مجھ پر حرام کاری کا الزام لگا کر مجھے طلاق بھیج دی. میں چپ چاپ اپنی 3 بچیوں کو لے کر والدین کے گھر چلی آئی. طلاقیں تو اس معاشرے میں ہوتی رہتی ہیں. سو میرے شوہر نے کہنے کو تو اپنا شرعی حق استعمال کیا اور مجھے طلاق دی، لیکن طلاق دیتے وقت مجھ پہ بدکاری کا گھٹیا الزام لگاتے ہوئے وہ یہ بات بھول گیا
کہ یہ الزام مجھ تک محدود نہیں رہے گا. اس کی زد میں میری چھوٹی بیٹی ہی نہیں بلکہ باقی 2 بیٹیاں بھی آئیں گی. اب تو میرا یہ حال ہے کہ میں ایک ایک کو ہر اپنے پرائے کو اپنی پاک دامنی کا یقین دلا کر اللہ اور اس کی رسول کی قسمیں کھا کر تھک گئی ہوں. اور ساتھ ہی یہ بھی سوچتی ہوں کہ آنے والے دنوں میں میری بیٹیوں کو میری پاک دامنی کو ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کی جائز اور حلال اولاد ثابت کرنا پڑے گا، جسے وہ کیسے ثابت کریں گے؟ جنید بھائی، کیا عورت ہونا اتنا بڑا جرم ہے کہ مرد جو چاہے اس پر الزام لگا کر اپنا شرعی حق استعمال کرتے ہوئے 3 الفاظ بول کر اس کو اور اس کی بیٹیوں کو نہ صرف گھر سے نکال دے اور ان کو اس حال میں چھوڑ دے کہ وہ ساری زندگی اپنے ہی باپ کی طرف سے لگائے جانے والے الزامات غلط ثابت کرتی رہے؟ کاش کہ وسیم میں نے یہ مداوا آپ کے ساتھ نہ سنا ہوتا. میں اس پورے کیس کے بارے میں بڑی ایک ریڈیکل سی رائے رکھتا ہوں. اچھا. ہاں، وہ میری اپنی رائے ہے اور میں ابھی یہ سوچ رہا ہوں کہ کس طرح سے میں اس کو اتنی بڑی آڈینس کے سامنے. ویسے آپ کے مخالفین بہت ہیں اس حوالے سے، بہت زیادہ. شاید اس میں کہیں نہ کہیں کونے میں تھوڑا سا میں بھی ایک شامل ہوں کسی نہ کسی حد تک. اب میں سوچ رہا ہوں یا تو کنی دبا کے ڈپلومیٹک سی کچھ باتیں کر کے چلا جاؤں یا آپ کے سامنے سچ بولوں. آپ کے خیال میں جو سچ ہے وہ؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس شک کرنا تو اس آدمی کی ایک سائیکولوجیکل پرابلم تھی. وہ ایک سائیکولوجیکل مریض ہے. کچھ مردوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے. جسٹیفائی نہیں کر رہے نا؟ نہیں توبہ کرو. وہ ایک سائیکولوجیکل مریض ہے. کچھ مرد اپنی انسیکیورٹی مٹانے کے لیے اگر تو ان کی وائف ذرا تھوڑی زیادہ پڑھ لکھ جائے ان سے، تھوڑی سی زیادہ سمارٹ ہو، خوبصورت ہو. ہاں، شادیاں ہوتی ہیں نا، شادی تھوڑی سی انٹریکٹیو ہو گئی. ہاں تھوڑی سی بھی، یعنی شادیاں جب ہوتی ہیں نا اور اگر کوئی دوست تعریف کر دے بیوی کی، ٹھیک ہے یار بڑی پیاری بیوی ہے تیری، بس یہ کافی ہوتا ہے اس کو انسیکیور کرنے کے لیے، جو کہ پہلے سے انسیکیور ہے. تو وہ تو ایک سائیکولوجیکل مریض تھا. اس نے فائدہ اٹھایا تیسری بیٹی کے بعد. اس کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ اب میری بیوی تیسری بیٹی ہو جانے کے بعد پہلے ہی انڈر پریشر ہے، ٹھیک ہے بیچاری. حالانکہ وہ یہ بھول گیا کہ اولاد ہمیشہ مرد کے نصیب کی ہوتی ہے اور گھر میں جو مال آتا ہے، وہ جو اس کو نوکری ملی جس کی وجہ سے وہ مال آ رہا تھا، وہ اس کی بیوی کی وجہ سے آ رہا تھا. تو یہاں تو کیونکہ دینداری تو ہے نہیں زندگی کے اندر، اللہ کا خوف تو ہے نہیں، ٹھیک ہے نا. نہ لڑکے میں نہ لڑکی کی ماں میں ہے جو کہ تھوڑا سمجھاتی اس کو، ٹھیک ہے، یا باپ میں ہو تو سمجھایا بیٹا اس قسم کی بات مت کرو، خدا کا خوف کرو. اللہ تو ہے نہیں کہیں بیچ میں، ٹھیک ہے. تو اب اس نے پورا فائدہ اٹھایا اور اس کو چھوڑ کے چلا گیا. صحیح، ٹھیک ہے. یہاں مسئلہ جیسے وہ کہہ رہی ہیں نا خاتون، اب اس نے تو طلاق دے دی اس آدمی نے. اب مسئلہ ان باقی بچیوں کا ہے. جب یہ بڑی ہوں گی تو اب یہ جیسے شعور آئے گا 12 سال کی 11 سال کی عمر سے، جیسے یہ بچیوں کو شعور آئے گا، ان کو اس بات کا احساس ہونا شروع ہوگا کہ اس معاشرے میں ہماری حیثیت کیا ہے. ذرا سوچو جب یہ بچی 15-16 سال کی ہوگی اس کا دماغ کیا ہوگا، کتنی یہ اس معاشرے سے نفرت کرے گی، اپنی ماں سے نفرت کرے گی، اپنے باپ سے نفرت کرے گی. ٹھیک ہے، یہ تو ایک ہے بات. یہ احساس کہ معاشرہ مجھے شاید ناجائز، اب مجھے الفاظ کہتے ہوئے کچھ ہو رہا ہے، سمجھتا ہے یہ احساس کتنا کافی ہے انسان کو یا جیتے جی مار دینے کے لیے یا سوسائٹی سے باغی بنا دینے کے لیے. بالکل. اور ایک اور ایکسٹریم کیریکٹر ڈیولپ ہو جائے، یہ بھی ممکن ہے. جس بات سے وسیم میں آپ سے اور اپنی بہنوں سے ذرا تھوڑی سی معذرت کے ساتھ کہنے لگا ہوں، وہ بات میری یہ ہے، وہ یہ ہے کہ بیچاری عورت اپنی ممتا سے تنگ آ کر جب طلاق ملتی ہے تو بچوں کو لے کر گھر آ جاتی ہے
جس کا انتظار شوہر کر رہا ہوتا ہے کہ یہ بچوں کو لے کے جائے یہاں سے، تاکہ میں اب اپنی اگلی زندگی رنگ رلیوں کے ساتھ بنا سکوں. جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے، جب مجھے ان کے پوتڑے نہیں دھونے ہوں گے ہیں، جب ان کی مجھے ری نہیں سننی ہوگی، جب مجھے ان کے اسکول کی فیسیں نہیں دینی ہوں گی، جب مجھے ان کو کھانے نہیں کھلانے ہوں گے، جب مجھے ان کو گودوں میں نہیں اٹھانا ہوگا، تب پہنچ جاؤں گا آرام سے. اس وقت تک تو کروں. میں جہاں عورت کے خلاف ہوں اس پورے معاملے میں وہ یہ، عورت کو چاہیے بچے اس مرد کے منہ پہ مار کے آئے. اچھا تو مجھے طلاق دیتا ہے، اب تو سنبھال ان کو، پالو ان کو اپنے گھر میں رکھو. اب اپنی بوڑھی ماں سے جاگے ان کے ساتھ. میں کہتا ہوں کیسے سیدھا نہیں ہوگا وہ دوسرے دن. لیکن وہی عورت ایک ماں بھی ہے. یہی تو میرا رونا ہے، یہی تو وسیم میرا رونا ہے. آپ یقین کرو میری بات She may not be playing it very smartly, but قصوروار تو نہیں ہے. نہیں قصوروار نہیں ہے، لیکن وہ مرد جو ہے نا اب اس کو سبق سکھانے کا اور سزا دینے کا. آپ یقین کرو اللہ کے نبی کے دور میں جب کوئی مرد طلاق دیا کرتا تھا عورت کو، بچے اس مرد کو اپنے پاس رکھنے پڑتے تھے، اسی لیے مرد ہمت نہیں کرتے تھے طلاق دینے کی. ہاں، اور عورت کو جیسی طلاق ہوتی تھی ابھی اس کی عدت کا ٹائم پورا نہیں ہوتا تھا، اس کو 3 رشتے آ چکے ہوتے تھے. پوچھو نا ان بہنوں سے کہ جب یہ اکیلی اپنی زندگیاں گزارتی ہیں اور کوئی دوسرا مرد ان کو اپنانے کو تیار نہیں ہوتا کیونکہ تیرے پاس بچے ہیں، ان پہ کیا گزرتی ہے ایک ایک لمحہ جہنم. اس عورت کے سوال کا جواب ہے آپ کے پاس کہ میری کیا غلطی تھی، کیا میں 3 لفظوں کی ماروں ایک مرد کی؟ اور یہ سب کرنے کے بعد بھی مرد کے لیے بڑا اچھا ایکسکیوز ہے، میں نے تو اپنا شرعی حق استعمال کیا ہے، میں نے تو حرام کام نہیں کیا. فائنل ورڈز اس کے جی یہ مرد کا شرعی حق نہیں ہے وسیم. شرعی حق مطلب مجھے یوں نہیں کہنا چاہیے، پتہ چلا کہ علماء میرے سے ناراض ہو جائیں گے. طلاق وہ دے سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وسیم اس کے ماں باپ کو بیچ میں آنا چاہیے تھا. اس مرد کو یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی. ارے 3 بیٹیاں ہونا تو لاکھوں مرد ہیں یہاں پر اس معاشرے کے اندر جن کی 3 بیٹیاں ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ وہ طلاقیں دے دیتے ہیں، 4 5 6 بیٹیاں ہوتی ہیں وہ طلاقیں دے دیتے ہیں. اس کا مقصد یہ نہیں تھا. اس کا مقصد یہ تھا، یہ آدمی خود رنگ رلیاں منانا چاہتا تھا. اس رنگ رلیوں کا اس نے فائدہ یہ اٹھایا کہ 3 بیٹیوں کی ماں سے اس نے جان چھڑائی. اگر اس کو یہ پتا ہوتا کہ یہ میری بیوی، یہ کالج میں پڑھ کے کیا سیکھا اس نے، کیا کانفیڈنس آیا اس عورت کے اندر، اس کو پتا ہوتا یہ بچے میرے ہی منہ پہ مار کے جائے گی، یہ کبھی ایسا کرنے کی ہمت نہ کرتا. شرافت کا بھی ناجائز فائدہ اٹھایا نا کسی حد تک. اس میں بہت بحث. یہ ساری عورتیں میرے سے ناراض ہو جائیں گی پھر سے. اور اس میں ایک سوال ہے کہ اس میں میرا ووٹ ان کی طرف ہوگا، ان کی طرف ہوگا، یہ بھی آپ کی طرف ہوگا، یہ بھی ایک سوال ہے. آپ کا ووٹ ہمیشہ ان کی طرف ہوتا ہے. تاک میں دشمن بھی تھے اور پشت پر احباب بھی، تیر پہلے کس نے مارا یہ کہانی پھر صحیح. تو یہ آپ کسی کبھی رینج میں آ جائیں تو آپ دیکھیے گا کہ پہلے کس نے کہا بتا رہا. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد انشاءاللہ علماء کرام کے ساتھ حاضر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی، ہمارا شان سحر سحری کا دسترخوان اور اس کے جو ہمارے سپانسرز ہیں دل پسند، ان کی طرف سے سحری کے باکسز ہیں اور کرشی کی طرف سے سپرنگلی واٹر ہے. اور آج کے ہمارے جو مہمان گرامی ہیں وہ ہمارے ساتھ علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی اسماعیل نورانی صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی سہیل رضا امجدی صاحب. وسیم بھائی ہماری آڈینس میں ہیں. وسیم بھائی، ہم آپ کے سوالات کے منتظر ہیں. ٹویٹر آئی ڈی ہے ہمارا WASEMBADAMI. اس پر پہلا سوال تو یہ ہے پوچھ سکتا ہے کہ لائٹ کب آئے گی. اب یہ تو ہم نہیں بتا سکتے بھائی، آپ وہ سوالات پوچھیں جو کہ ہم علماء سے پوچھیں اور آپ کو بتائیں. پہلا سوال یہ آیا تھا اس پہ. میں ایک آڈینس سے سوال لے لیتا ہوں، پھر اس کے بعد ذرا سوشل میڈیا سے سوال لیتا ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا سوال شہنشاہ نقوی صاحب سے ہے، تمام علماء کرام سے بھی ہے، کہ دنیا کے جتنے بھی ملک ہیں مسلمانوں کے علاوہ وہ سارے سکون سے ہیں، اور ہمارے یہاں مسلمانوں کے جتنے بھی ملک ہیں سارے زوال میں ہیں. ایسا کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اس سے آواز جا رہی ہے؟ جی حضرت آ رہی ہے. جی آ رہی ہے. یہ سوال کل بھی آیا تھا اور اس پہ کچھ گفتگو ہوئی تھی. بہت سارے اسباب ہیں ہماری ذبح حالی کے، اور ان میں سب سے پہلا سبب خود ہم ہیں. ماشاءاللہ. بات اپنے آپ سے شروع ہونی چاہیے. ہمارا کردار، ہمارے معاملات، ہماری کوتاہیاں، ہماری کمزوریاں، ہر انسان اپنے آپ کو دیکھے اور اپنی ذات سے شروع کرے. اور 3 مرحلے ہیں معاشرے کے ٹھیک کرنے کے: تہذیب نفس، تدبیر منزل اور سیاست سماج. تہذیب نفس کے بغیر تدبیر منزل ممکن نہیں ہے. جو اپنے آپ سے سچا نہیں ہے وہ اپنی زوجہ سے سچا نہیں ہوگا، وہ اپنے بچوں سے اچھا نہیں ہوگا، وہ اپنے خانوادے سے صاف نہیں ہوگا، اور جس کے گھر کے حالات خراب ہیں وہ معاشرے کو ٹھیک نہیں کر پائے گا. ماشاءاللہ. اگر گھر والے سلام کرنے کو تیار نہ ہوں، گھر میں شوہر نامدار داخل ہوں، تو گویا خدا نخواستہ کوئی جلاد آ گیا، اور بچے اور اہل خانہ یہ تصور کرتے ہوں کہ یہ نہ ہی آئے تو بہتر ہے، تو ایسا شخص سماج کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. سیاست سماج انتہائی بابرکت اور انتہائی محترم ایک شعبہ ہے جو انبیاء کرام کے حوالے کیا اللہ نے، جو عصمت رکھنے والوں کے حوالے کیا ہے سیاست سماج. ہمارے معاشرے میں سماج کی سیاست کرنے والے وہ لوگ ہیں، یا زیادہ تر وہ لوگ ہیں کہ جن کا تہذیب نفس کا مرحلہ بھی نہیں گزرا، تدبیر منزل کا مرحلہ بھی ان کا نہیں گزرا. اور جب یہ 2 مرحلے پہلے کے گزر جائیں گے تو معاشرے کا جو رنگ ہے وہ بہتر ہو جائے گا اور مسائل بھی حل ہو جائیں گے. ماشاءاللہ. آپ کس میں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں سر؟ یا میں ٹھیک ہے. اچھا، یہ منیزہ ضمیر صاحبہ ہیں، وہ یہ سوال پوچھ رہی ہیں کہ منگنی کیا اسلامی اعتبار سے، یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے نکاح کے اعتبار حوالے سے سنا ہے کہ شرعی ظاہر اس کی فضیلت ہے اور سارا یعنی جو کچھ ہے، لیکن کیا منگنی ایک معاشرتی رسم ہے یا اس کا اسلام میں بھی کہیں وجود ہے منگنی کا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سب سے پہلے تو جنید بھائی، بڑی دل دکھانے والی، دل خراش بات کہ آج خبر ملی ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کا مزار بھی شہید کر دیا گیا. انا للہ و انا تو الیہ راجعون. اب کس طرح ہم غم منائیں، کس طرح دل دکھائیں، اور کیا کریں؟ اپنا محاسبہ کریں، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں، اپنے آپ کو کوسیں، دشمنوں کو بددعائیں دیں، کیا کریں؟ یعنی ایسا مرحلہ ہے کہ شعائر اسلام کی توہین کی جا رہی ہے، اور توہین کرنے والے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یعنی نام کا کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں. میں نے کل بھی عرض کیا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو شعائر اللہ کی، اللہ کے شعائر کی، اللہ کے شاعر کون سے ہیں کہ جن مقامات کو، جن چیزوں کو اللہ سے یا اللہ والوں سے نسبت ہو جائے، یعنی وہ جانور کہ جو بطور ہدی خانہ کعبہ لے کر جایا جا رہا ہے، اس پر قلادہ پہنایا ہوا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس کی بھی حرمت رکھو. عجیب. یعنی جب اس کی حرمت ہم پر لازم ہے تو وہ مقامات کہ جن کی نسبتیں اللہ یا اللہ والوں سے جڑ جاتی ہیں، ان کی کتنی حرمت ہوگی. تو جتنے بھی مزارات انبیاء ہیں، مزارات اہل بیت اطہار ہیں، مزارات صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، مزارات اولیاء ہیں، ان سب کی حرمت ہے. بس ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ مولا ہم اپنے عمل کی وجہ سے مغلوب ہیں، تو ہمارے عمل کو نہ دیکھ، اپنے پیاروں کے صدقے، یہ رمضان کا مہینہ، ماہ رمضان کے صدقے مولا مسلمانوں کو اس بے عزتی سے جو ہے وہ بالکل محفوظ فرما. یہ بے عزتی کے دلدل میں جو گرتا چلا جا رہا ہے اس سے نکال مولا. آمین. عزتوں والوں کے صدقے، عروج والوں کے صدقے مسلمانوں کو عروج عطا فرما. جس دنیا کے کسی کونے میں بھی ہے مسلمان ہے، اگرچہ بے عمل ہے کوئی بھی ہے، لیکن کلمہ کو کس کے ہیں؟ نبی علیہ السلام کے. تو اپنے نبی کی لاش فرما اور ہم مسلمانوں کو بے عزتی اور محرومی سے محفوظ و معمول فرما. اور دشمنوں کے لیے اگر ہدایت ہے انہیں ہدایت عطا فرما، ہدایت نہیں تو میں ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں کہ نیست و نابود فرما، ان کو بے بس و لاچار فرما دے. جو سوال انہوں نے کیا ہے کہ منگنی کی شرعی طور پر جو ہے وہ کیا حیثیت ہے، عربی میں منگنی کو خطبہ کہا جاتا ہے، خاطبہ آخر میں گولتا ہوتی ہے، خطبہ اسے منگنی کہا جاتا ہے. اور ظاہر ہے کہ جہاں پر رشتے وغیرہ کی بات چلتی ہے تو ابتداءً ایک بات چیت جو طے ہو جاتی ہے
کہ فلاں بن فلاں کی فلاں بن فلاں سے شادی ہونے والی ہے تو اسے منگنی کا نام دیا جاتا ہے، تو منگنی کی فقط حیثیت یہی ہے کہ بھائی ان دونوں کی شادی طے پا گئی، مہینے بعد، 2 مہینے بعد، سال بعد، 2 سال بعد، لیکن اسے اس حد تک نہ لے جایا جائے کہ منگنی ہو گئی تو لڑکا لڑکی کو یعنی کہیں پر بھی لے جا سکتا ہے، گھومنے پھرنے کے لیے لے جا سکتا ہے، یا اس کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکتا ہے. اس بات کی شریعت مطہرہ اجازت نہیں دیتی. جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، اس کی اجازت نہیں. لیکن بہرحال منگنی کی یہ اہمیت ہے کہ ایک طے ہو جاتا ہے کہ ان کی مستقبل قریب میں یا مستقبل میں نکاح ان کا ہونے والا ہے. صحیح. بس میں ایک سوال یہاں سے اور لے لیتا ہوں، پھر یہ افراد سارے کے دسترخوان پر آ جائیں گے، اس کے بعد ہم اپنے سوشل میڈیا سے کچھ باقی سوالات لے لیں گے. جی السلام علیکم، میرا نام عبدالقدیر ہے. میرا یہ سوال ہے علماء کرام سے کہ فطرانہ کس کس پہ لاگو ہے، یعنی کہ جیسے خاندان میں کس کس کو دیا جا سکتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ فطرانہ اگر کوئی استطاعت نہیں رکھتا فطرانہ دینے کی، اس کے لیے کیا سوال ہے؟ صحیح. جی مفتی صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو وہ افراد ہیں کہ جن پر اللہ رب کریم نے یہ صدقہ فطر کو واجب فرمایا ہے، اور ایک وہ کیٹیگری ہے لوگوں کی کہ ہم جنہیں یہ صدقہ دے سکتے ہیں. تو وہ افراد کے جن پر اللہ رب کریم نے اس صدقہ فطر کو واجب فرمایا ہے، تو وہ افراد ہوتے ہیں کہ جو صاحب نصاب ہوتے ہیں. اور باقی جو ایک بنیادی شرط ہے عقل کی اور اسلام کی، وہ تو بالکل انڈرسٹوڈ بات ہے. صاحب نصاب ہونا اس میں بنیادی چیز ہے. لیکن زکوٰۃ میں اور صدقہ فطر کے صاحب نصاب ہونے میں علماء نے یہ فرق بیان فرمایا ہے کہ زکوٰۃ میں سال گزرنا شرط ہوتا ہے، اور اس میں آدمی کی صرف اپنی مال کی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. لیکن صدقہ فطر میں کچھ یوں ہے کہ اس میں پورا سال گزرنا شرط نہیں ہے. اگر آپ کے پاس وہ مال حاصل ہو گیا صدقہ فطر کے واجب ہونے سے پہلے عید الفطر کی صبح طلوع ہوتے ہی یہ واجب ہونے کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس سے پہلے مال حاصل ہو گیا، تو آپ پر وہ صدقہ فطر واجب ہے، آپ کا اپنا بھی اور جو آپ کے ماتحت افراد ہیں، یعنی جو بچے آپ کے ہیں ان کا، اگر ان کا اپنا مال موجود نہ ہو، لیکن اگر ان کا اپنا کوئی مال و دولت موجود ہے تو یہ بھی ایک اختیار ہے شریعت میں کہ آپ ان کے مال میں سے ان کا صدقہ فطر دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، اور اپنے مال میں سے بھی دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے. باقی دوسری بات یہ کہ کن کن کو دیا جا سکتا ہے اپنے خاندان میں یا غیر خاندان میں، تو اس کی وہی بنیادی بات ہے کہ جو عام طور پر بیان کی جاتی ہے کہ جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں وہی صدقہ فطر کے مستحقین ہیں، یعنی غربا ہیں، فقراء ہیں، چاہے پھر وہ اپنے خاندان کے افراد ہوں یا اور دیگر افراد ہوں، لیکن صاحبان ایمان ہوں. کیونکہ جو زکوٰۃ ہے اور صدقہ فطر ہے یہ واجبات میں آتا ہے، اس کے مصارف صرف اہل ایمان ہیں. باقی جو نفلی صدقات ہوتے ہیں اس کے اندر علماء نے یہ بیان فرمایا کہ آپ اس میں کسی غیر مسلم پر اگر آپ ضرورت محسوس کریں تو اس کو بھی دے سکتے ہیں نفلی صدقات کے اندر جو واجب نہ ہو. کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تصدقوا علی اہل الادیان کلھا، تمام ادیان والوں پر صدقہ کرو. اس سے مراد نفلی صدقہ مراد لیا گیا ہے. باقی جو واجب صدقات ہیں جیسے صدقہ فطر ہے یا کوئی آپ نے منت مان کر صدقہ واجب کر لیا اپنے آپ پر، یا جو زکوٰۃ ہے تو اس کو صرف اور صرف اہل ایمان پر خرچ کیا جائے گا. کیونکہ بنیادی طور پر جو حدیث ہے حضرت معاذ بن جبل کو جب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف مبلغ بنا کر بھیجا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان لوگوں کو جب تم احکام دین کی تبلیغ فرماؤ اور ان کو جب تم شریعت سکھاؤ تو ان کے زکوٰۃ کا معاملہ یہ ہوگا کہ فرمایا تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، انہی کے اغنیا سے یعنی اہل ایمان کے اغنیا سے یہ مال و دولت لیا جائے گا اور انہی کے فقراء میں لوٹایا جائے گا. تو اس لیے زکوٰۃ میں صدقہ فطر میں یہ قید لگائی گئی ہے، ایمان شرط ہے. باقی ایک بات بنیادی طور پر یہ ذہن میں رکھنی چاہیے خاندان کے حوالے سے کہ اپنے خاندان میں صرف وہ افراد کے جو آپ کے اصول و فروع کہلاتے ہیں، مطلب جن سے آپ ہیں اور جو آپ سے ہیں، ان افراد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. جن سے آپ ہیں اس سے مراد آپ کے ماں باپ یا اس سے اوپر تک چلے جائیں، دادا دادی نانا نانی، اور جو آپ سے ہیں یعنی جو آپ کے بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نوازی، ان کے اندر زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے ہیں، صدقہ فطر بھی نہیں دے سکتے ہیں. اور باقی دیگر جو کزنز میں جو آتے ہیں یا اور دیگر جو رشتہ دار ہیں جو اصول و فروع میں نہیں آتے ہیں، ان کے درمیان زکوٰۃ کو یا صدقہ فطر کو ضرورت پڑنے پہ یا مستحق ہونے کی شرط کے ساتھ آپ دے سکتے ہیں. جی وسیم. اچھا یہ ایک سوال آیا ہے ٹویٹر پہ، کین وی بی فیشنیبل اینڈ اسلامک ایٹ دا سیم ٹائم؟ ایک ہی وقت میں بہت ہی ماڈرن، بہت ہی فیشنیبل اور مذہبی، یہ دونوں کام ہو سکتے ہیں، ممکن ہے؟ اب فیشنیبل کی ان کے نزدیک ڈیفینیشن کیا ہے؟ ظاہر ہے بڑا تفصیلی بات ہے، لیکن سوال یہ ہے. اس سوال کے جواب سے پہلے ایک وہ جو مفتی صاحب نے فرمایا جو
حضرت شیش کے مزار پر حملہ ہوا ہے اور منہدم کیا گیا ہے، اس سے پہلے 20 سے زیادہ اولیاء الہی کے مزارات عراق کے اس حصے میں شہید کیے جا چکے ہیں کہ جو شام سے ملحقہ علاقہ ہے۔ اور میں آپ سے یہ عرض کروں کہ ہم تکلفات کا شکار ہیں، اور شاید وہ اس وجہ سے بھی کہ ہماری پشت کمزور ہے، ورنہ بہت ہی واضح ہو چکا ہے کہ عالم اسلام میں انتشار پھیلانے والے ایک سوچ کے لوگ ہیں، ایک ذہنیت کے لوگ ہیں، جن کے بارے میں اگر تحقیق کی جائے تو ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 1924 سے پوری دنیا میں مسلمانوں میں انتشار پھیلا ہے، جب سب سے پہلی مرتبہ 10,000 صحابہ کرام کے مزار جنت البقیع میں منہدم کیے گئے، اہل بیت پیغمبر کے مزارات کو منہدم کیا گیا، حضرت ابو طالب حضرت خدیجہ کے مزار کو جنت المعلیٰ میں منہدم کیا، کربلا پہ چڑھائی ہوئی، 6,000 زائرین امام حسین کو شہید کیا گیا۔ اس کے بعد سے 1924 کے بعد سے جب ہندوستان کے اندر تحریک خلافت شروع ہوئی اور اس کے جواب کے طور پر، لیکن کچھ نہیں کر پائے ہم لوگ، اور اس کا ایک سبب یہ ہے کہ ہماری پشت کمزور ہے، اور ہم آپس میں جو ایک سوچ کے لوگ ہیں، جو صحیح سوچ کے لوگ ہیں، ان میں آپس میں وہ اتحاد اتفاق دکھائی نہیں دے رہا۔ جہاں تک بات تھی، مفتی صاحب نے بہت ہی واضح اور بہت ہی جامع جواب دیا ہے فطرے کے حوالے سے، اس میں تھوڑی سی میں اپنے حوالے سے، کیونکہ ایک سوال ہو سکتا ہے اور میری ذمہ داری بھی بنتی ہے، وہ یہ کہ جو خانوادے کا گھر کا سرپرست و سربراہ ہے، اس پر فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے خانوادے کے تمام افراد کا فطرہ اپنے مال سے ادا کرے، اور باقی تمام چیزیں بہت ہی عمدہ اور جامع گفتگو فرمائی۔ ماڈرن مسلمان ہو سکتا ہے اور ایک جدید اور زمانے کے ساتھ چلتا ہوا ایک مسلمان ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اسلام کا تعلق مادیت سے نہیں ہے، اسلام کا تعلق مادیت سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، اسلام کا جی اسلام کا مادیت سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، اور اسلامی اقدار اور تہذیب مادے سے پہلے زمانے میں بھی عادل تھے، آج کے زمانے میں بھی عادل ہیں، پہلے بھی ظالم تھے، آج بھی ظالم ہے، کل کا ظالم تیر مارتا تھا، آج کا ظالم ایٹم بم مارتا ہے، تو یہ کل بھی مسلمان تھے، کل بھی عادل تھے، آج بھی عادل ہیں۔ تو انسان سے تعلق ہے اسلام کا، مادی ترقی سے اسلام کا تعلق نہیں ہے۔ اسلام کا کوئی لباس نہیں ہے کہ پینٹ پہنو یا کرتا پہنو یا پاجامہ پہنو، اسلام کہتا ہے حیا کو ثابت کرو، ستر عورتین کرو، اپنے معاشرے میں بے حیائی کو نہ پھیلاؤ، چاہے کوئی بھی لباس پہن لو۔ ہاں، جو لباس سنت قرار پاتے ہیں اور تعصی کا عنوان پاتے ہیں کہ انبیاء کرام نے جس حلیے کو، جس انداز کو لباس کے طور پر اپنایا، جیسے اس وقت علماء کرام تشریف فرما ہے، یہ لباس سنت ہے، سرکار دو جہاں کا لباس اسی انداز کا لباس تھا، لہذا تعصی کے طور پر اور سنت کے طور پر بعض چیزوں کو اپنانا وہ ایک ثواب کے زمرے میں آتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص جدید لباس پہنتا ہے اور اس کی حیا محفوظ ہے اور اس کی جو ہے وہ شرم محفوظ ہے اور معاشرے میں اس کی وجہ سے بے حیائی نہیں پھیل رہی، تو اسلام اس کی مخالفت نہیں کرتا۔ جی وسیم، ایک آخری سوال، چونکہ انشاءاللہ آخری بس راتیں ہیں، ساتیں ہیں، تو محمود بھائی سے بھی ایک دعائیہ کلام سے اختتام کریں گے۔ جی جی، میرے ایک مختصر سوال اسماعیل صاحب جواب دیجیے گا۔ صاحبہ نے پوچھا میرے بیٹے کا نام محمد ہے، اب ظاہر ہے کبھی وہ شرارت کرے، کبھی تنگ کرے، تو ہمیں غصے میں پتہ نہیں کبھی کبھی کیا کچھ کیا جاتے ہیں، یہ اس اعتبار سے تو خدا نہ خواستہ کسی گناہ کے زمرے میں نہیں آئے گا کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی کبھی کبھار ڈانٹ کے محمد تم نے یہ کیا، محمد تم یہ، اس حوالے سوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث مبارکہ میں اس کے آداب بیان کیے گئے ہیں کہ جب تم کسی کا نام، اپنے بچوں میں سے کسی کا نام محمد رکھو، فَأَكْرِمُوهُ، اس کی تعظیم کرو۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ کی بھی ظاہر ایک ضرورت پیش آتی ہے اور اس کی بھی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، پھر انسان ہائپر بھی ہو جاتا ہے، غصہ بھی بہت زیادہ آ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں دو طریقے ہو سکتے ہیں اس کے۔ ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا اصل نام محمد رکھا جائے، جو لوگ خالص محمد نام رکھنا چاہتے ہیں، اور یقیناً اس کے فضائل بھی بہت زیادہ ہیں۔ فرمایا کہ من ولد لہ مولود فسماہ باسمی تبرکم فسماہ محمدن تبرکم باسمی حبم بی و تبرکم باسمی، جس کی ہاں ولادت ہوئی اور اس نے میری محبت میں اور میرے نام سے برکت لینے کے لیے اس کا نام محمد رکھا، کان ہوا و مولودہ فی الجنہ، تو وہ اور اس کا مولود جنت میں جائیں گے۔ یہ فضیلت تو یقیناً آئی ہے،
لیکن اب ظاہر ہے کہ بے ادبی سے بچنا بھی ہے، تو ایسی صورت میں علماء فرماتے ہیں کہ یا تو آپ یہ کر لیں کہ اپنے اور رب تبارک و تعالیٰ کے درمیان ایک آپ کی جو نیت خالصہ ہے اس میں اس کا نام اصل نام محمد تجویز کر لیں، پھر پکارنے کے لیے کوئی اور لفظ آپ متعین کر لیں گھر کے اندر، تاکہ آپ کو وہ آسانی ہو جائے، لوگ بھی اسے پکاریں، آپ کو ڈانٹ ڈپٹ میں بھی کافی آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو ایک بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بالفرض آپ نے صرف وہی ایک نام رکھا ہے تو اور ایسی صورت میں آپ کے اپنے غصے کا اظہار ہے تو کم از کم اس دوران وہ لفظ نہ پکاریں کہ جو لفظ آپ نے اس کو اچھا سا نام دیا ہوا ہے اس نام سے اسے مخاطب نہ کریں۔ بغیر نام کے بھی تو ظاہر ہے ڈانٹ سکتے ہیں جب وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن بہرحال جس قدر ہو سکے اس نام کا احترام، اس کی تعظیم و تکریم یقیناً یہ بہتر ہے۔ اور اس کو لکھنے کے حوالے سے بھی ہمیں پھر بہت زیادہ ادب اور ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے۔ ایک صاحب نے آج ہی مجھے ٹیلی فون کیا تھا کہ وہ محمد اللہ نام رکھنا چاہتے ہیں، اب یعنی محمد بھی ہے، لفظ اللہ بھی آ رہا ہے، عبداللہ بھی ہے، محمد اللہ بھی ہے، تو میں نے ان سے یہی عرض کیا کہ نام کوئی شک نہیں کہ نام بہت اچھا ہے اور یقیناً باعث برکت بھی ہوگا، لیکن میں نے ان سے یہی کہا کہ آپ اپنے دل میں نیت کے طور پہ اس کا نام یہی رکھیں جو آپ چاہتے ہیں، لیکن پکارنے کے لیے کوئی اور تجویز کر لیں تو آپ کو ڈاکومنٹس میں بھی آسانی ہوگی، کہیں اس نام کی بے ادبی نہیں ہوگی، تو یہ بھی ہمیں ذہن میں تھوڑے سے آداب رکھنے چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب، وہ تو سوالات تو ہوتے رہیں گے، کچھ دنیا بھی آپ کے سامنے پیش کریں۔ یہ اگر آپ حضرات کی شایان شان تو نہیں، لیکن کیو موبائل والوں کی طرف سے یہ پاکستان کا نمبر 1 کیو موبائل آپ تینوں حضرات کو ہدیہ ہے، تو اگر قبول فرمائیں اس کو تو جی بہت شکریہ ہماری طرف سے آپ کا اور اس ادارے کا۔ جی وسیم، آپ کچھ مفتی صاحب سے جی پوچھیں؟ بہت اچھا، میرے لیے یہ 3 ہی آئے تھے میں تو تقریباً شکریہ کہہ بھی دیا تھا آپ نے۔ اچھا، وسیم بھائی نے ویسے ٹویٹر کو ہٹ کر دیا۔ بڑے خوش ہوں گے آپ سے، بہت سارا وہ کچھ بھیجیں گے آپ کے لیے۔ بہت سارے لوگ خوش اور بہت سارے ناخوش بھی ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں، خیر اللہ سب کو خوش رکھیں۔ یہ ایک سوال یہ استخارے سے متعلق کہ عام طور پر یہ انہوں نے کہا ہے کہ میرا نام مینشن نہ کیجیے گا، تو میں نہیں کرتا، کہ شادی سے متعلق ہمارے یہاں رسم ہے کہ استخارہ کر لیا جاتا ہے اگر دل مطمئن نہ ہو تو۔ اب یہ خاتون ایک تذبذب میں پھنس گئی ہیں، انہوں نے استخارہ کیا ہے، استخارے کا جو بھی جواب آیا ہے اب بھی دل مطمئن نہیں ہو رہا، کہتی ہیں اب میں شک میں ہوں کہ اگر میں اس کو عمل نہ کروں تو یہ ہوگا کہ اللہ سے مشورہ مانگا، وہ آ گیا، پھر بھی عمل نہیں کیا، اور اگر عمل کروں تو میرا دل نہیں مان رہا، کیا کروں؟ اچھا، بنیادی بات تو میں یہاں پر یہ عرض کر دوں کہ استخارہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا، خیر چاہنا، اور اس کی جو شرعی حیثیت ہے بالکل اپنی جگہ مسلمہ ہے۔ اور حدیث پاک میں جو استخارے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ نماز عشاء کے بعد جب آپ سونا چاہیں تو باوضو ہو کر 2 رکعت نوافل ادا کریں، پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص، ورنہ کوئی بھی صورت ہو، اور اس کے بعد استخارے کی مخصوص دعا آتی ہے جو ہر وظائف کی کتابوں میں عمومی طور پر مل جاتی ہے، احادیث کی کتب میں مل جائے گی، اس سے پڑھ کر بغیر بات چیت کیے جو مسئلہ ہے اسے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ سو جائیں سیدھی کروٹ پر، تو انشاءاللہ اس میں آپ کو اشارہ مل جائے گا۔ عمومی طور پر اگر خواب میں سفید چیز نظر آئے یا اسی طریقے سے جو ہے وہ سبز کلر نظر آئے تو اس کا مطلب یہ کہ جس کام کے لیے استخارہ کیا ہے بہتر ہے، اور اگر بلیک کلر نظر آئے یا میرون ہو تو اس طریقے سے اس میں یہ اشارہ ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ کام بہتر نہیں۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ میں نے استخارہ کیا، اب اس میں استخارہ تو اچھا آ گیا، اب میں نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی تو کوئی معاملہ تو نہ ہو جائے۔ تو دیکھیے بات یہ کہ جب آپ نے خیر کا کام طلب کیا ہے، اس میں اللہ کی جانب سے خیر کا مشورہ آ چکا، تو اب آپ پر لازم نہیں کہ آپ وہ کام کریں، ٹھیک ہے؟ نہیں کیا کوئی مسئلہ نہیں، نہ کوئی گناہ ہے نہ اس کا کوئی وبال ہے، لیکن اگر برا آ گیا کہ یہ کام آپ کے لیے برا ہے، آپ یہ کام نہ کریں، تو اس سے حتی الامکان بچا جائے، اجتناب کیا جائے، کیونکہ عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ مشورہ استخارہ کرنے کے بعد بھی اگر اس میں نہ آئی ہے اور وہ کام کر لیا تو اس میں نقصانات کا اندیشہ ہوتا ہے۔ میرے ایک ملنے والے ہیں تو انہوں نے چند عرصہ پہلے استخارہ کروایا، تو میں نے سنت طریقے سے استخارے کا جواب دیا کہ یہ کام آپ نہ کریں۔ 3 دن پہلے وہ میرے پاس آئے، کہا کہ اس کام میں بہت نقصان ہو گیا، تو میں نے کہا آپ نے استخارہ نہیں کیا تھا؟ کہا استخارہ کیا تھا لیکن منع آیا تھا، تو منع آ جائے تو اس میں نہ کیا جائے۔ بس وقت بالکل ختم ہو رہا ہے، تو اس پہ اگر مزید وضاحتی گنجائش بعد میں کر لیں گے۔ ابھی ہم چاہتے ہیں کہ محمود الحسن اشرفی صاحب ایک دعائیہ کلام سے بس یہ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور پھر اسی سے آپ بریک پہ چلے جائیے گا، جو ہی آپ کا وقت ہو، تقریباً 2 منٹ ہیں، 1 یا 2 اشعار ہو پائیں گے بس۔ بسم اللہ۔
سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا اے نور خدا کر آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے پردنشیں دل کے پردے میں رہا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. जनाब खुश आमदीद कहते हैं आपको लोहे कुरानी में एक बार फिर शान रमज़ान में खुश आमदीद कहते हैं और मुमकिन तौर पर यह आज हमारा सेकंड लास्ट प्रोग्राम होगा सहरी का एंड मुमकिन है कि कल हम आखिरी लोहे कुरानी कल हम आखिरी सहरी कर रहे हो। मैं इस सेगमेंट के आगाज़ में ही वैसे तो बारहा हम रोज़ाना ही कहते हैं और रस्मन नहीं कहते, दिल से कहते हैं हमारी पूरी टीम की जानिब से भी और ख़ास तौर पर मैं अपनी जानिब से, चूंकि इस सेगमेंट में आप लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, मैं बार बार माजरत का तलबगार रहता हूं कि अगर हंसी मजाक के दौरान तंज़ो मिजाक के दौरान किसी की कोई दिल आज़ारी हो तो उसके लिए तहे दिल से माजरत आप लोगों से भी या जो लोग इस सेगमेंट में आ चुके हैं। ज़ाहिर है मकसद खुदा ना खास्ता किसी की तज़हीक हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता, ना ही इनामात देते वक्त ना हम ये कुछ इनामात वगैरह देकर आप पर एहसान करते हैं, ना ऐसी कोई बात है। ये सिर्फ इनामात एक ज़रिया है आप लोगों से ज़रा मोहब्बतें और कुछ इस सेगमेंट में ज़रा जान डालने के लिए एक छोटा सा ज़रिया है, ये कोई किसी पर एहसान नहीं करता। और साथ तौर पर जो लोग इनामात वगैरह लाते हैं मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम कुछ के इनामात ले पाते हैं, कभी हम बाद में ले लेते हैं, उन सबका भी बहुत शुक्रिया। जिस तरह ये हमारे भाई एक बड़ा अच्छा प्ले कार्ड लाए हैं, इस तरह के ये ज़रा दिखाइएगा जनाब। और मैं वॉलंटियर साहब से गुजारिश करूंगा जरा इनको ईडन रोप का एक जोड़ा दीजिएगा और बाकी भी जो हमारे लोग इनामात लाए उन सबका बहुत शुक्रिया भी और आप सबका बहुत शुक्रिया। आप सब अपने लिए एक दफ़ा बहुत भरपूर किस्म की तालियां बजा दीजिए। अब मुझे बता दें नासा से मुराद क्या है? NASA, नासा, NASA, नासा से मुराद क्या है? हाँ बताइए। नेशनल एरोस्पेस एजेंसी। नेशनल एरोस्पेस एजेंसी, ये तो NAA हो गया। नासा NASA। वो बच्ची बड़ा एक अच्छा तोहफा लाई, उनसे वो लीजिएगा, बेशक आप बाद में ले लीजिएगा, अगर अभी नहीं बाद में ले लीजिएगा फिर। हाँ जी, नासा NASA, बताइए। कोई इजी क्वेश्चन पूछ लीजिए, डिफिकल्ट पूछते हैं। अच्छा मैं सबसे पहले तो माजरत चाहता हूँ कि मैंने मुश्किल सवाल पूछा और आपको इतना गुस्सा किस बात पर है बताएं? गुस्सा तो नहीं है। अच्छा तो नासा से मुराद है कोई इजी सवाल। हाँ। नाश्ता एन से आ गया नोमान, अब बताएं ASA से क्या आएगा? A से अरसलान। अरसलान। S से सलमान। समरीन कर लें इससे। हाँ चलो सही। सनम कर लें। हाँ चलें S से सनम। A से अमरीन। अमरीन। इन्होंने एक कुनबा तखलीक दे दिया है, नासा से एक कुंबा तखलीक हो गया है। मैं इनको J. का ये गिफ्ट हैम्पर दीजिए, लेकिन और नासा वालों मुझे माफ कर देना, नौरीन, अमरीन, समरीन और अरसलान इस कह दें, जब दिल से कह दें, जोर से कह दें एक बार। नासा से एक नए कुनबे ने जन्म लिया है, नासा, नौरीन, अमरीन, समरीन और अरसलान। नासा, उफ अल्लाह। नासा बताएं दी, इनको माइक दें। हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट तो ऐसा आता है। आप मजाक उड़ा रही हैं, ऐसे मजाक उड़ाते हैं किसी का, बहुत बुरी बात है। कौन हंसा था वो बताएं, ये हंसी थी, आप बताएं, आप बताएं बाजी समरीन, आप बताएं। हाँ जी क्या नासा पे हंसी क्यों थी आप जब उन्होंने गलत जवाब दिया? आपको आता ही सही जवाब? नहीं तो फिर हंस क्यों रही थी? ऐसे ही इंस्टीट्यूट में हंसी थी ना। हंसने, हाँ ये बात भी ठीक है, वैसे ही हफ्स का माहौल है, घुटन का माहौल है, हंसने में। चलो भाई आखिरी दफा बताओ वरना सवाल चेंज कर लेते हैं। चले भाई। नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी। ये किससे पूछा है? जोरान फोन पे पूछा है किसी ने? अचानक कैसे आ गया जवाब? मैं ज्योग्राफी पढ़ी है, दिमाग लगा। ज्योग्राफी पढ़ी थी, सोच रही थी आप। क्या है दोबारा बताएं? नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी। एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी। एजेंसी। तो ये जो इन्होंने कहा था नौरीन, अमरीन, समरीन, अरसलान, इन्होंने भी कहा था। हाँ। एरोनॉटिकल का ये है जनाब नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन चले ठीक है, ईडन रोप का एक जोड़ा आपके लिए और एक आपके लिए, चले दोनों करीब करीब थे। क्यों मोबाइल का सवाल, CSP से मुराद क्या है बताइए? CSP। हाँ ईडन रोप नहीं तो ले आए, कोई मसला नहीं। CSP से मुराद क्या है बताएं? क्यों मोबाइल का सवाल, उनको दीजिए माइक, बताएं भाई।
सिविल सर्वेंट ऑफ पाकिस्तान, सिविल सर्वेंट नहीं है, सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान, हाय 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 बोल दिया मैंने। फंस गया मैं, दोनों लोगों ने सही जवाब दे सिविल दिया। सर्विस ऑफ पाकिस्तान। अब मैं क्यों मोबाइल किसको दूं? इनको दे दे। क्या बड़ेपन का इन्होंने मुजाहरा किया, इन्होंने कहा इनको दे दीजिए, हम आपको भी देंगे और आपको भी देंगे, दोनों को क्यों मोबाइल दीजिए भाई। देखिए इस ऑडियंस के मैं कुर्बान ना जाऊं तो क्या क्या मतलब क्या आपकी हर चीज बाकियों से अलग क्यों है? सब हंस रहे हैं, आप भी हंस रही हैं, आपकी हंसी अलग आ रही है। सबने वाह वाह कहा, आपने भी कहा, आपने अलग ही कोई बेसुरे अंदाज में वाह वाह क्यों, क्या? अच्छा चले कोई बात नहीं। चले भाई शेर मुकम्मल करें। अलमीरा का जोड़ा, मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए, मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए, मेरे पास से गुजर के मेरे हाल तक ना पूछा। क्या मेरे हाथ से? अच्छा अब ये अल्लाह गवाह है, हम ये शेरो शायरी का सेगमेंट कब से कर रहे हैं? पिछले साल से कर रहे हैं ना। बस ये मैंने किसी को बताना था, उन्होंने सुन लिया। चलो, मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए, बताएं। कभी मुंह छुपा के रोए, कभी सर झुका के रोए। नहीं 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 नहीं, रोए हैं लेकिन ये अलग अंदाज से रोए। हाँ बताएं। मेरे पास से गुजर कर मेरा हाल तक न पूछा। हैं भाई क्या मतलब कोई तकरीर हो रही है क्या? ये कोई वजन हो, कोई काफिया हो, कोई रदीफ हो। मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रहे हो। चलो भाई इसको आखिरी मौका दो, फिर चेंज करते हैं। सवाल पूछ लीजिए। क्यों मोबाइल के लिए? क्यों मोबाइल के लिए? पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है बताओ? कराची में, मुल्तान में, मुल्तान में। और बताओ, और बताओ। सिंध, सिंध, लो भाई माइक लो इनसे। सिंध, मुल्तान में। यूं तो जब हमारा कभी एसी खराब हो जाता है, यहाँ भी बड़ी गर्मी पड़ती है, ये क्या बात हुई? अच्छा भाई, वो कौन से पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं जिन्होंने 9 बार ब्रिटिश ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप जीतकर रिकॉर्ड कायम किया? जहांगीर खान। ये तो ऐसी अपनी मालूमात में इजाफे के लिए पूछ रहा था मैं। ऐसे NHA से क्या मुराद है? क्यों मोबाइल का आखिरी सवाल, फिर हम जाएंगे वहां पे। NHA, बैठे बैठे बैठे, तशरीफ तो रखें। हैं क्या ये बताएंगे? आपके लिए बता रही? मुझे नहीं आता। ये कौन है आपके? मेरे हस्बैंड है। तो ये हर काम आप इस तरह सिफारिश करवा के कराते जी हैं? बिल्कुल। अच्छा हाथ तो छोड़ दें क्या, बता देंगे क्या? हाँ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी। NHA, नेशनल हाईवे अथॉरिटी। क्यों मोबाइल? लाए जी, जरा कुछ गिफ्ट हैम्पर दे दें जरा मुझे। आ जाओ, आप आ जाओ आतिफ वहां पर, और ये जरा मुझे ये कुछ स्पीड मोटरसाइकिल के गिफ्ट हैम्पर है, ये पहले बच्ची को दीजिए जरा, जो हमारे लिए तोहफा लाई है। और ये आपके लिए है स्पीड का गिफ्ट हैम्पर। मेरा बस चले तो मैं किसी को यहाँ से खाली हाथ ना जाने दूं। ये वसीम अंकल ना कहना मुझे, बस ये एक एहसान करो मुझ पर, उनको दे दो। हाँ वसीम भाई कह दो, ठीक है। और 6 मिनट हो गए, स्पीड का ये आपके लिए है। ABG जीन्स आप रखें ये, और ये J डॉट का कुर्ता है, गिफ्ट हैम्पर आपके लिए। ये जरा इनाम लीजिए इनसे, और ये आपके लिए। चले भाई यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए। हैं ये ले जरा इधर फिर करके दिखाएं आपने क्या किया। ये क्या आपको ये कज़ाफी स्टेडियम वाला माहौल क्यों बनाया आपने? बहुत शुक्रिया जी, बहुत नवाजिश। इनको जरा एक J डॉट का गिफ्ट, अच्छा मदीना शरीफ से लाए तो खास शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब। पाकिस्तान में कुल कितने हाई कोर्ट्स हैं बताएं? पाकिस्तान में अलमीरा के जोड़े का सवाल, हाई कोर्ट्स कितने हैं कुल? सोचें, और कौन कौन से हैं, और उनके नाम क्या है, और उनके चीफ जस्टिस के नाम, और बाकी जो जजेस हैं वो, और किस किस इलाके में वाक़ हैं? इतना ज्यादा? क्या मतलब अलमीरा के जोड़े का सवाल है भाई। 4 हैं वैसे। 4 हैं। कहाँ कहाँ पे हैं? मेरे हस्बैंड कराची, लाहौर। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा। हस्बैंड को माइक क्यों नहीं दे देती आप? ये तकल्लुफ क्यों किया हुआ है आपने? हाँ भाई आप बता दें। कराची, लाहौर, हाँ, पेशावर, कोयटा, हाँ, और आई थिंक इस्लामाबाद। तो 5 हो गए, 4 का 5 और 5 कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर, हाँ, और इस्लामाबाद। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर। क्यों मोबाइल नहीं? क्या करें? क्यों मोबाइल? अलमीरा का जोड़ा लाए भाई, लाए। क्यों मोबाइल? तालियां बजा दीजिए इनके लिए, लाइए। क्यों मोबाइल जरा ले आइएगा। अच्छा ठीक है। हाँ जी, इस वक्त कौन है पाकिस्तान के चीफ जस्टिस? ये अलमीरा के जोड़े का सवाल है, ठीक है भाई। पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस, ये हमारे भाई आज नशिस्त ना होने के बावजूद इन्होंने बड़ी एहतराम से महफिल सुनी है। मैं पहला मौका इनको दूंगा। बताएं पाकिस्तान के मौजूदा, हाँ इस पे मशवरा कर ले, सारी बरादरी से मशवरा कर ले, कोई मुझे एतराज नहीं है। मैं पता था ये जवाब देंगे आप, गलत है ये।
चेंज हो गए हैं, चेंज हो गए। जस्टिस नासिर मुल्क, जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी हाल ही में अपनी मुद्दत पूरी कर चुके। जस्टिस नासिरुल मुल्क हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। चले जी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहां पर वाक़ है बताएं। क्यों मोबाइल का आखिरी सवाल, फिर हम कुछ गिफ्ट हैम्पर्स तकसीम करके नीचे जाएंगे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, हाँ माइक दो भाई, पीछे पीछे वाले मोहल्ले में दे दो भाई। इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में नहीं, और बताओ। अच्छा ठीक है, दे दो अशरफ भाई को दो भाई। जिनीवा में। जनीवा में नहीं, सलीम भाई को भी दो। हाँ अस्सलाम वसीम भाई, मैं कल 10 बजे का रिचार्ज पर हूँ। मुझे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जी तो पाकिस्तान का सर। सवाल सवाल सवाल, चलो माइक माइक लो माइक लो माइक लो, चलो सबको सवाल का जवाब देना है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आप बताएं, चलो जी। हैं बरतानिया में भी नहीं है, और बताएं। हैं शेर दो भाई, चलो शेर का जवाब देते हैं। कौन सा वाला शेर जो आपने पूछा था? कौन सा था? मेरे आजमाने वाले मुझे आजमा के। इसका पहला मिसरा क्या था? हाँ पहला मिसरा भूल गई, पहला मिसरा भूल गए। पहला मिसरा आप लोगों को याद है? मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए। और इसका दूसरा मिसरा क्या है? मेरे आजमाने वाले मुझे। वो तो आपने उनसे सुन लिया। मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए, मुझे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। क्यों मोबाइल दीजिए उनको और अलमीरा का जोड़ा दीजिए इन्हें, और जरा कुछ दे दीजिए गाबा के गिफ्ट हैम्पर्स मुझे, ये है आपके लिए। मैं जरा पीछे वालों को पहले, पीछे जो भाई बैठे हैं इनको भाई को दे दो जरा, ये गाबा नेशनल का गिफ्ट हैम्पर इन्हें दे दीजिए। ये गाबा नेशनल का गिफ्ट हैम्पर ये अंकल को दे दीजिए, ये है आपके लिए। और ये है गाबा नेशनल का गिफ्ट हैम्पर आपके लिए, और ये है आपके लिए। चले जी नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं जी। नीचे वाले अगर जाग रहे हैं तो तालियां बजा दें। पहले वहां फिर यहाँ आते हैं। चले जी, इस सहराए गोभी की, अच्छा आज तो यहाँ पर अच्छा है ऑडियंस, यहाँ पर यहाँ तक नहीं आ गई। जितना जिस रफ्तार से तादाद बढ़ रही है, कल हो सकता है पानी में कुर्सियां लगी हुई हों। सहराए गोभी किस मुल्क में है? मैं कहाँ क्या करूं, आज आप नहीं देने माइक। सहराए गोभी किस मुल्क में है बताओ, यहीं से बताओ। नहीं, अफ्रीका में भी नहीं है, मिस्र में भी नहीं है। सहराए गोभी किस मुल्क में है बताएं। हाँ भाई, मंगोलिया। मंगोलिया में भी नहीं है, गलत। रशिया, रशिया में। रशिया में भी नहीं है, सऊदिया में भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं है। पैर फंस रहा है मेरा तारों में। हाँ, दुनिया के सारे ममालिक हो गए, 5-6 रह गए, उनकी भी नाम ले लें। हाँ भाई, अफ्रीका में। अफ्रीका में भी नहीं है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान के किस शहर में? पंजाब। पंजाब, पंजाब के किस शहर में बताओ भाई। बांग्लादेश में भी नहीं है। अरे अब तो मुल्क ही 2-3 रह गए भाई, हैं? इधर उधर, इसको कहते हैं तुक्का लगना, इसमें इसका कोई कमाल नहीं है। लेकिन इतने सारे नाम हो गए थे, 2-3 रह गए थे, और आपने क्या नाम लिया? चीनी। चीनी नहीं, अरे चीनी नहीं, ये शुगर क्यों हो गई तुम्हें अचानक? चीन। चीन या चीनी? चीन। चीनी चीनी चीन। चीनी बोलोगे तो क्यों मोबाइल दूंगा, वरना नहीं दूंगा। चीनी। सहराए गोभी किस मुल्क में है? चीनी। एक बार आखिरी बार बोल दो। चीनी। ओ भाई चीन बोलो, चीन। चीन। चाइना। 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 सहराए गोभी चाइना में वाक़ है भाई, ये ले भाई। हमारे मजमे में मुझे पाकिस्तान के एक बहुत मशहूर और मारूफ सनाखा है जनाब अली बाकरी साहब बैठे हुए नजर आए, इनके लिए बहुत सारी तालियां बजाएं जी। बल्कि मैं चाहता हूं कि अगर आप 2 लाइनें हमें नात की सुना दें, अगर आप यहाँ बैठे हैं, आई को दीजिए, माइक दीजिए, सिर्फ किसी भी नात की हमें 1 या 2 लाइन सुना दें। क्या ख्याल है, जरा एक ये भी हो जाए ना, नातिया अशार होते हैं तो ये भी हो जाए। सुनाए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी कलाम की 2 लाइनें सुना दे सिर्फ नात की। न कहीं से दूर है मंजिले, ना कोई करीब की बात है। सुभान अल्लाह। जिसे चाहे उसको नवाज दे, ये दरे
हबीब की बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। वाह, ये बड़े करम के है फैसले, ये बड़े नसीब की बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अली बाकरी साहब के लिए एक क्यू मोबाइल और एक जे डॉट का कुर्ता दीजिए। बहुत सारी तालियां और बहुत शुक्रिया यहाँ आने का, वाह, जबरदस्त। चले जी, एक दो सवाल और कर लेते हैं, फिर मैंने वहां जाना है, टाइम तकरीबन खत्म हो चुका है। बहुत जल्दी जल्दी, आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क बताएं कौन सा है? चाइना। इस खातून ने इसमें भी चाइना का नाम लिया। चूंकि पिछले सवाल का जवाब चाइना था, इसलिए अब अगर मैं इनसे पूछूंगा कि दुनिया के सबसे अमीर तरीन आदमी का नाम बताओ, तो भी ये कहेंगी चाइना। मैं इनसे कहूंगा कि शान रमजान से सबसे ज्यादा कौन आदमी नाराज है, उसका भी नाम लेंगी चाइना। हालांकि वो चाइना नहीं है, इंडिया भी नहीं है, इंडिया भी नहीं है, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क इंडोनेशिया, बिल्कुल ठीक। चले भाई, हाँ अच्छा भाई, अब जरा हौसला रखना। ये ज़ैनब कुकिंग ऑयल का गिफ्ट नंबर आपके लिए, एक मिनट, एक मिनट, ये है आपके लिए, एक मिनट, ये है आपके लिए, ये पीछे है आपके लिए। आज अवाम की तादाद, अच्छा मैं पीछे दूंगा, ये है गाबा के 3 गिफ्ट हैम्पर्स जो कि आपने देने पीछे वालों को, ठीक है बेटा? ये पहले पीछे दो, फिर मैं आपको दूंगा। ये तीनों जरा बाजी को दे दो, बाजी रुखसाना जो खड़ी उनको दे दो। चले जी, यहाँ पर आखिरी 2-3 सवाल आ जाइए भाई। हाँ जी, मैंने 1 या 2 क्यू मोबाइल देने यहाँ पर, अगर ले आए तो मैं बड़ा शुक्रगुजार। चले जी, बस शेर सुना दें कोई अच्छा सा, बस खत्म करें, टाइम खत्म हो गया वैसे ही। शेर सुनाए। चले ऐसा करते हैं, 3 लोगों से शेर सुनते हैं, फिर आप लोग बताएंगे कि सबसे अच्छा शेर किसे सुना है। ठीक है भाई, चलें बताएं, पहला शेर आप सुनाएं। अच्छा, इसी में गुजारिश है कि नातिया अशार या तो सही आते हो तो पढ़िएगा, वरना नहीं, ताकि उसकी कोई खुदा न खास्ता कोई तौहीन है, या बिल्कुल सही पढ़िएगा या फिर कोई और शेर पढ़ दीजिएगा, लेकिन ऐसा जो शान रमजान की शायान शान हो। चले जी। बाग जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे और फूल रहमत के गिरेंगे हम उठाते जाएंगे, फूल रहमत के गिर्द हम उठाते जाएंगे। वाह, अच्छा भाई, ये बड़े अच्छे इन्होंने बनाए हुए, दिखाएं जरा भाई कैमरा, बताएं भाई, सुनाएं। मंजिल तो खुश नसीबों में तकसीम हो चुकी। हाँ, क्या? मंजिल तो खुश नसीबों में तकसीम हो चुकी। हाथ क्यों कांप रहा है आपका? हाथ क्यों खड़े होकर सुनाए यार, हाथ क्यों कांप रहे हैं? शुरू से है। अच्छा, मैं समझा जरा नर्वस हो गए मेरे भाई। अच्छा भाई, सुनाए, अब सुनाए। मंजिल तो खुश नसीबों में तकसीम हो चुकी, कुछ खुश ख्याल लोग अभी तक सफर में हैं। मंजिल तो खुश नसीबों में तकसीम हो चुकी, कुछ खुश ख्याल लोग अभी तक सफर में है। अच्छा शेर है, बैठे भाई, एक शेर और सुनूंगा। आपने नहीं सुना? सुनाए भाई, बताएं। हाँ, फर्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं। उर्दू की 4थी किताब में पढ़ा है ना? मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। हाँ, उर्दू की 5वीं किताब का भी कोई शेर सुनाए? सुनाए भाई। मैं एक नात का शेर सुनाऊंगी। नात का शेर बेटा? हाँ, 2 मिनट रह गए, जल्दी सुना दे। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है, आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है। सर उनके कदमों में रख कर, सर उनके कदमों में रख कर झुक के जीना कैसा है। वाह, चलो सुभान अल्लाह। एक आखिरी शेर, ये नात पढ़ी आपने बहुत अच्छी, इस पे इनको गिफ्ट हैम्पर दीजिए, कॉटन रोग का गिफ्ट हैम्पर। लेकिन मैंने शेर सुनना है, आखिरी शेर कौन सुनाएगा मुझे? सुनाए भाई, बाजी फौजिया से आखिरी शेर। चले
میرے پاس سے گزر کر میرا حال تک نہ جانا. ایک منٹ کیا اتنی جلدی کیا؟ میرے پاس سے گزر کر تھوڑا سا اور آہستہ مائک قریب کرے ذرا. میرے پاس سے گزر کر میرا حال تک نہ جانا. تھوڑا سا تیز گزر میں تھوڑا سا. میرے پاس سے گزر کر میرا حال تک نہ جانا. میں کیسے مان لوں کہ وہ دور جا کے روئے. ختم ہو گیا بھائی بابا بولو. ختم ہو گیا. میرے پاس سے گزر کر میرا حال تک نہ پوچھا. میں کیسے مان لوں کہ وہ دور جا کے. میں یہ کیسے مان لوں یار. اتنے سے واقعے میں آپ نے 10 غلطیاں کی ہیں. وہ پاس سے گزرے ہیں انہوں نے حال نہیں پوچھا. اب آپ کو یقین نہیں آ رہا کہ وہ روئے. کیسے یقین کر لیں آپ. یہ سچویشن سمجھیے. اب سنائے دوبارہ. ہاں باجی فوزیہ سنائے. ہاں سنائے. میرے پاس سے گزر کر میرا حال تک نہ پوچھا. میں کیسے مان جاؤں. میں یہ کیسے مان جاؤں. میں یہ کیسے مان جاؤں کہ وہ دور جا کے روئے. میں یہ کیسے مان جاؤں کہ وہ دور جا کے روئے. بھائی میرے خیال میں تو سب سے اچھا شعر انہوں نے سنایا ہے. آپ لوگوں کی ہے ان کے حق میں ووٹ ہے جن کے خیال میں انہوں نے سب سے اچھا شعر سنایا. نہیں وہ کہہ رہے ہیں کیوں موبائل آپ کا ہو گیا. بھائی بہت ساری تالیاں ان کے لیے. لیکن باجی فوزیہ کو دینا گابا نیشنل کا گفٹ ہیمپر دیں. چلو بھائی آخری شعر. ترکے تعلقات کا مجھ کو بھی غم نہیں. یہ سوال نہیں تو کیا میں کو خطبہ پڑھ رہا ہوں یہاں پہ. یہ سوال ہی ہے بھائی. ترکے تعلقات کا مجھ کو بھی غم نہیں. آپ لوگ بھی کسی سے کم نہیں. ختم کر رہا ہوں میں سیگمنٹ بھائی. چلیں جناب آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. آپ لوگوں کی محبتوں کا بہت شکریہ. شان رمضان میں انشاءاللہ دوپہر 2:30 پر بشرط صحت بشرط زندگی پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر. پاکستان